من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ آج ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ سورہ لقمان آیت نمبر 1، پارہ نمبر 20 پر 1، سورہ نمبر 57، سورہ لقمان۔ سب سے پہلے اس سورت کا نام لقمان ایک نیک شخص تھے، اس کے بارے میں ہم لوگ جو نا کل کی کلاس میں معلوم کریں گے۔ کل کی کلاس میں انشاءاللہ ہم لقمان علیہ السلام کے بارے میں ہم معلوم کریں گے، کیونکہ اس سورت کا نام سے لقمان کیوں رکھا گیا ہے، کیونکہ اس سورت میں لقمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے۔ اس سورت میں لقمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام لقمان، جیسا کہ سورہ بقرہ ہے۔ بقرہ کا مطلب گائے۔ سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں بولتی ہیں؟ کیونکہ اس سورت میں گائے کا واقعہ ذکر ہے۔ سورہ آل عمران اس سورت میں آل عمران کا واقعہ ذکر ہے۔ تو اس طرح اس سورت میں لقمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کا جو نام رکھا گیا ہے سورہ لقمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے، جو تمام پر رحم کرنے والا ہے، رحیم خاص مومنوں پر رحم کرتا ہے۔ یعنی کہ رحمان بولتی ہیں کہ تمام پر رحم کرنا، انسانوں پر بھی، جانوروں پر بھی، کافروں پر بھی، یہودیوں پر، یعنی کہ رحمان کا جو لفظ ہے اللہ تمام پر رحم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثال بارش سے انسان مسلمان بھی فائدہ اٹھاتا ہے، کافر بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو رحمان کا مطلب تمام پر رحم کر، جیسے کہ رزق، ہم کو بھی اللہ تعالیٰ پیسہ دیتا ہے، رزق اللہ ہم لوگوں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے۔ یعنی کہ رحمان کا معنی تمام پر رحم کرنا، رحیم خاص مومنوں پر رحم کرنا، دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی، حشر میں بھی۔ چلیے ہم سورہ لقمان شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، 5 حرکت دینا، 5 انگلی کے برابر جو ہے نا حرکت دینا ہے، الف لام میم۔ اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، اسے بولتے ہیں کہ حروف مقطعات۔ ایک اور جو نام ہے حروف النورانیین، یعنی کہ نورانی حروف النورانیین۔ ایک اور جو لفظ ہے حروف مقطعات جو ہمارے پاس مشہور ہے، اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ لیکن یہاں ایک بدعت جو لوگوں میں ہے وہ کیا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، صبح صبح تگڑ دیکھتے ہیں، ہاں الف لام میم عین سین قاف طہ، اسے دیکھ کو دکان چلاتے تو دکان میں برکت آتی ہے، کا من گھڑک ہے، بدعت ہے۔ صحابہ نے کبھی بھی ایسا نہیں لکھا طہ عین سین قاف یاسین حامیم قاف، نہیں، لوگ کیا تگڑ میں لکھ لیتے ہیں، صبح صبح اسے دیکھتے ہیں، دیکھنے سے برکت آتی ہے، یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تل کا آیات، تل کا یہ آیت الکتاب قرآن میں جو آیتیں ہیں، تل کا اس قرآن میں آیت جو آیت ہیں، اس قرآن میں جو آیتیں ہیں وہ کیا ہیں، الحکیم۔ حکیم کا مطلب حکمت پر دلالت کرتی ہے، حکیم کا معنی حکمت ہے، میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں تل کا آیات، قرآن میں جو آیت ہے الکتاب، یعنی کہ لکھا ہوا ہے۔ آپ بولتی ہیں کہ یہ کتاب ہے، وہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس طرح قرآن بھی لکھا ہوا ہے، الکتاب ہے قرآن۔ کتاب کا مطلب لکھنا، کتابہ لکھنا، یعنی کہ یہ قرآن لکھا ہوا ہے۔ جب قیامت آئے گی تو اس وقت پورا قرآن صاف ہو جائے گا، پیپر صاف ہوگا، کچھ بھی لکھا نہیں رہے گا، پیپر بالکل صاف ہوگا، ختم ہو جائے گا پورا۔ جیسا کہ اب جو لکھا ہے قل اللہ اللہ الصمد، پورا صاف پیپر رکھے قیامت کے قریب، لیکن آج یہ قرآن لکھا ہوا ہے، اب اس قرآن جو نا پڑھو سمجھو۔ تلک آیات الکتاب، یہ قرآن کتاب ہے، الحکیم، اس کے جو آیتیں ہیں الحکیم ہے، وہ حکمت پر دلالت کرتی ہے۔ قرآن میں جو بھی آیتیں ہیں وہ حکمت پر دلالت کرتی ہے۔ کیا مطلب ہے حکمت کا؟ قرآن میں جو بھی بات ذکر ہے وہ حکمت ہے۔ جیسے کہ اللہ نے کہا کہ جو نا روزہ رکھو،
کوئی نہ کوئی حکمت ہے، ہم کو معلوم نہیں، حکمت ہے. یعنی کہ قرآن میں جو بات ہے اس میں حکمت ہے. ہر چیز میں قرآن نے کسی چیز کا حکم دیا اس میں حکمت ہے، جیسا کہ نماز پڑھو اس میں حکمت ہے. قرآن نے کہا کہ زکوٰۃ دو، اس میں حکمت ہے. کوئی حکمت میں ریزن، کوئی نہ کوئی ریزن ہے جو جس میں انسان کو فائدہ ہے. قرآن نے زنا سے روکا، اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. یعنی کہ قرآن میں حکمت کا جو معنی، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی ریزن ہے جس کی وجہ سے اللہ نے جو ہے نماز کا حکم دیا. اللہ نے برائی سے روکا، اس میں بھی کوئی نہ کوئی ریزن ہے. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا حکمت کا خاص طور پر اس آیت کی تفسیر میں امام سعدی جو ہے نا حکمت کے کئی معنی ذکر کرتے، کئی معنی. ایک معنی ہے کہ اس قرآن حکمت ہے، مطلب کہ اس قرآن میں آیت واضح ہے، قرآن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. الحکمت کا ایک معنی واضح، قرآن میں جو بھی قصے ہیں واضح ہیں، قرآن کی جو بھی آیتیں ہیں واضح ہیں. آپ پڑھے تو سمجھ میں، قل کہہ دو، ہو وہ اللہ، اللہ احد اکیلا ہے. قرآن بالکل واضح ہے. حکمت کا ایک معنی قرآن واضح ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. حکمت کا ایک معنی احکام، قرآن میں احکام و مسائل ذکر ہے، روزے کے احکام و مسائل، کفارے کے احکام و مسائل، قسم کے احکام و مسائل، زہار کے احکام. قرآن میں احکام و مسائل بھی ذکر ہے. لگ بھگ 600 آیتیں ہیں قرآن میں جس میں احکام و مسائل ہے. گویا کہ تلک آیات الکتاب، یہ جو قرآن ہے جس میں جو ہے نا حکیم ہے، حکمت ہے. کیا حکمت ہے؟ سب سے پہلے اس قرآن میں جو جس چیز کا اللہ نے حکم دیا، نماز پڑھو، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اللہ نے کسی چیز سے روکا ہے، زنا سے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. ایک تفسیر یہ ہے. دوسری تفسیر، قرآن میں جو کچھ الفاظ ہے بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جیسے کہ آپ کو انگلش کتاب اٹھائیں گے، کوئی الفاظ آپ کو ڈاؤٹ لے گا، کیا معنی ہے اس کا، آپ کو ڈاؤٹ لے گا. لیکن قرآن بالکل واضح ہے، ہر آیت واضح ہے آپ کے لیے، بالکل قرآن واضح ہے. یعنی کہ حکیم کا ایک معنی ہر آیت واضح ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. حکیم کا ایک اور معنی احکام، اس قرآن میں احکام و مسائل بھی ذکر ہے، جو 600 آیتیں اس قرآن میں جو احکام و مسائل پر دلالت کرتی ہیں. یہ قرآن کیا ہے؟ ہدن، ہدایت ہے. وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ، یہ قرآن ہدایت ہے. اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ہدایت ملے گی. ہدن، ہدایت. آپ بولتے ہیں نا صاحب ہدایت چاہتے تو قرآن پڑھو. ہدن، ہدایت ہے قرآن. ورحمہ، رحمت بھی ہے. اگر آپ قرآن پڑھیں گے اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہوگی. بلکہ آپ دیکھیں گے اللہ نے کہا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب میں آپ کے سامنے قرآن پڑھتا ہوں، آپ اگر خاموشی سے سنیں گے تو آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی. میں قرآن پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آپ سنتے ہی تو گویا کہ آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی. تو پڑھنے والے پر، یعنی کہ پڑھنے والے پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جو سنتا ہے اس پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے. اچھا کس کے لیے؟ للمحسنین، احسان کرنے والوں کے لیے. اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، تو آپ للمحسنین، آپ احسان کرو. کیا مطلب ہے احسان کا؟ حدیث مشہور ہے، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان کسے بولتی ہے؟ میں اب نماز پڑھتا ہوں، میرے دل و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جو نا اللہ مجھے دیکھتا ہے. یعنی کہ کم از کم میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے دو چیز یاد رکھیں. میں یہ سمجھوں کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں. آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ محسنین کب ہوں گے؟ آپ جیسا کہ اللہ نے یہاں کہا ہدی ورحمۃ للمحسنین، آپ محسنین کب ہوں گے؟ آپ احسان کرنے والے کب ہوں گے؟ آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ یہ سمجھو کہ آپ اللہ کو دیکھتے ہیں. اگر آپ کو ایسا فیل نہیں ہوتا ہے، کم از کم یہ سمجھو کہ اللہ آپ کو دیکھتا ہے. اگر آپ یہ دو چیز سوچیں گے تو آپ کا شمار احسان والوں میں سے ہوگا، محسنین میں ہوگا آپ کا شمار. آپ نماز پڑھتے وقت آپ یہ سمجھو اللہ مجھے دیکھتا ہے، یا تو میں اللہ کو دیکھتا ہوں، بس دو. اگر آپ یہ سوچیں گے میں اللہ کو دیکھتا ہوں یا اللہ مجھے دیکھتا ہے، سمجھو کہ آپ کا شمار احسان کرنے والوں میں ہوگا، محسنین میں ہوگا. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے اور رحمت نازل کریں گے. للمحسنین. اچھا، ہدی ورحمۃ للمحسنین. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ الذین، جو یقیمون الصلاۃ، جو نماز
قائم کرتے ہیں. یا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو. پورے قرآن میں اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، بلکہ اللہ نے کہا کہ نماز قائم کرو. کیا مطلب ہے؟ نماز کو اس طرح پڑھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پڑھتے تھے اس طرح نماز پڑھو. نماز اس طرح پڑھو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اسے بولتے ہیں کہ نماز قائم کرنا. نماز پڑھنا تو سب لوگ پڑھتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح پرندہ یہ مرتا ہے، اس طرح جو ہے نا لوگ فاسٹ نماز پڑھتے ہیں، اتنا فاسٹ نماز پڑھتے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا نماز مطلب نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھے، عورت ہو مرد ہو دونوں بھی. تو یہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں وہی تون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے. اگر آپ کے پاس 85 گرام سونا ہے، اس پر 1 سال گزر گیا تو آپ پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے. جیسے کہ عورتیں زیور پہنتی ہے، اس پر بھی 1 سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے. مثال طور پر ایک انسان کے پاس جو ہے نا 800 گرام سونا ہے، اس پر 1 سال گزر گیا، یعنی کہ جنوری میں آپ اس کے پاس 800 گرام سونا تھا، آئندہ سال جنوری میں بھی اس کے پاس 800 گرام سونا ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے. اس پر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے. اگر اس زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، اللہ اس کے مال کو قیامت کے انسان بنا دے گا. مثل له ماله یوم القیامت شجاعا اقرا. جو زکوٰۃ کا مال ہے، اگر آپ اس کو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اس مال کو اللہ تعالیٰ ایک زہریلا جو سانپ ہوتا ہے، زہریلا جو سانپ ویسا بنا دیں گے اللہ تعالیٰ. اس کے مال کو اللہ تعالیٰ سانپ بنا دیں گے. وہ سانپ اس کو ڈھستا رہے گا حشر کے میدان میں. نعوذ باللہ، حشر کے میدان میں وہ سانپ اس کو ڈھستا رہے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وہم بالآخرہ، یہی لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہی لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں. ہم یوقنون، یہی لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ ہے، یہی یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ یقین ہے ان کو قیامت پر، حساب و کتاب پر، جنت و جہنم پر یقین ہے. یعنی کہ جیسا کہ میں نے مثال آپ کے سامنے دی جنوری کی، اس سے بہترین مثال جو ہے نا محرم کی ہے. ہم زکوٰۃ پہ جو ہے نا جنوری فروری کا ہم کاؤنٹ نہ کریں. افضل ہے کہ انسان رمضان ٹو رمضان زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ ہے، یعنی تو محرم سے محرم، یہ آسان طریقہ ہے. یہ جنوری فروری جو ہے نا اس میں تھوڑا یہ ہوتا ہے. علماء نے کہا کہ اصل جو ہے نا زکوٰۃ انسان عربی تاریخ کے اعتبار سے محرم، سفر، ربیع الاول، یہ سفر سے نیکسٹ سفر تک، یہ ربیع الاول سے نیکسٹ ربیع الاول تک زکوٰۃ میں یہی کاؤنٹ کرے زیادہ بہتر ہے، یہی افضل ہے. وہ جائز نہیں ہے، مطلب جنوری فروری جائز نہیں ہے. یعنی کہ آیت نمبر 4 میں اللہ نے 4 باتیں ذکر کرتی ہیں. ایک، نماز قائم کرتے ہیں نیک لوگ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور ان کو یقین ہے آخرت پر، یعنی کہ کنفرم ہے کہ حساب و کتاب سب ہے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں اولئک علی ھدی، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے. یہی لوگ جو نیک لوگ ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے جو نا ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے. مفلحون کامیاب ہونے والے. نماز پڑھتے ہیں تو الحمدللہ آپ کامیاب ہوں گے، توحید پرستی تو آپ جو نا کامیاب ہوں گے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وہ من الناس، لوگوں میں سے، من جو یشتری، اختیار کرتے ہیں. یشتری کا اصل جو معنی ہے نا خریدنا. میں پیسہ دے کے جو ہے نا پانی خریدتا ہوں، میں پیسہ دے کے چاکلیٹ خریدتا ہوں. یشتری کا معنی خریدنا، لینا. آپ کے پاس دکان ہے، میں آپ کے پاس آ کے لیتا ہوں. یشتری کا معنی ہے. اچھا، میں آیت کو سمجھانے کے لیے، لوگوں میں سے کچھ لوگ یشتری خریدتے ہیں کیا؟ لہو الحدیث، لہو الحدیث کو خریدتے ہیں. لہو الحدیث کا جو معنی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی کہ الغینا، گانا ہے. کیا ہے؟ گانا ہے. یہاں آپ دیکھیں گے کچھ لوگ جو ہے نا جاتے ہیں، یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ گانے کو خریدتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ ایک انسان پیسہ دے کے جو ہے نا گانے کی کیسٹوں کو خریدتا ہے. ومن الناس من یشتری لہو الحدیث. بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیسہ دے کے جو ہے نا فلم کو خریدتے ہیں، فلم کا ٹکٹ لیتے ہیں. گویا کہ جو نا لہو الحدیث. یشتری مطلب پیسہ دے کے خریدنا. لوگ پیسہ دے کے فلم کا ٹکٹ لیتے ہیں، لوگ پیسہ دے کے کیا کرتے ہیں؟ گانے کو خریدتے ہیں. لہو الحدیث. آج آپ دیکھیں گے بچوں کے پاس جو موبائل ہوتا ہے اس میں گانا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس جو موبائل ہوتا ہے اس میں گانا ہوتا ہے.
ہم کیا کرتے؟ پیسہ دے کے وہ بچوں کا موبائل، چھوٹا سا موبائل خریدتے، گویا کہ کیا ہوگا؟ لہو الحدیث، ہم نے گانے کو خریدا ہے، نعوذ باللہ۔ تو ایک جو تفسیر گانا ہے جو جائز نہیں شریعت میں، حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ الغینا ینبت النفاق فی القلب، یہ گانا جو ہے نا دلوں میں نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ وغیرہ کئی علماء کا قول ہے یہ گانا دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے، یعنی کہ انسان کو منافق بناتا ہے گانا۔ ایک جو تفسیر یہ ہے جو انسان اپنے مال سے گانے کو خریدتا ہے۔ اصل اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اصل اگر آپ دیکھیں گے تفسیر وغیرہ میں کہ اس زمانے میں آج بھی ہوتا ہے، جیسا کہ کوئی ناچنے والی ہے، ہم بلاتی ہیں آؤ بھائی ناچو، ایک عورت ہے ناچنے والی، اسے بلاتی ہیں ناچنے کے لیے، اب اسے پیسہ دیتے ہیں، وہی مانیے اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ناچنے والی عورتوں کو بلاتے تھے، اس سامنے کھڑ کر ناچتی تھی، گانا گاتی تھی، پھر اسے پیسہ دیتے تھے۔ وہی جو لوگ اپنے مال سے گانے کو خریدتے ہیں اس زمانے میں یہی ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے۔ فلم ایکٹر میں لوگ آ کے ناچتی ہیں، انہیں لوگ پیسہ دیتے ہیں۔ جو لوگ جو ہے نا مال لہو الحدیث گانے کو خریدتے ہیں، یعنی کہ اس زمانے میں گانے والے کو بلا کر جو نا گانا یہ کرتے تھے، یعنی کہ ایک تفسیر یہ ہے گانا، بلکہ معلوم ہو کہ گانا شریعت میں حرام ہے۔ لہو الحدیث کی ایک اور جو تفسیر ہے وہ ہے کہ ایسی کتابیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسے کہ بدعتی جو کتاب ہوتا ہے، بدعتیوں کا جو کتاب ہوتا ہے جس میں من گھڑک واقعہ ہیں، من گھڑک قصے ہیں، ایسی کتاب ہے جس کا کوئی لہو الحدیث ہے۔ یہ کتاب بھی لہو الحدیث کی دوسری جو تفسیر ہے ایسی کتابیں جو من گھڑک واقعہ ہیں، جھوٹے واقعہ ہیں، جس کا بلکہ اگر آپ لیں گے وہ کتاب آپ کا عقیدہ بگڑ جائے گا۔ اگر آپ ایسی کتاب بھی لیتے ہیں تو جو نا آپ نعوذ باللہ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ لہو الحدیث، لہو الحدیث کی تیسری جو تفسیر ہے ایسی بات جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے۔ بعض لوگ ایسی بات بولتے ہیں جس کا نہ دنیا اور آخرت کہیں بھی فائدہ نہیں ہے۔ وہی اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ جو خریدتے ہیں لہو الحدیث گانے کو، یعنی تو ایک اور تفسیر کے مطابق ایسی کتابیں جس میں من گھڑک واقعہ ہو، من گھڑک قصے ہو، ایسے لوگ بھی جو نا دردناک عذاب ملے گا۔ ایک اور جو تفسیر لہو الحدیث ایسی بات جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، من گھڑک باتیں، بیکار باتیں۔ حدیث میں کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، افضل ہے کہ انسان جو بیکار باتیں اسے چھوڑ دے۔ اچھا، اب جب انسان گانے کو خریدتا ہے، گانا سنتا ہے، سمجھو کہ گانا سنتا ہے، من گھڑک کتابیں پڑھتا ہے، کس سے دور ہو جاتا ہے؟ دین سے۔ وہی لیضل، تاکہ وہ گمراہ ہو جائے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ اب ایک انسان گانا سنتا ہے، اللہ کے راستے سے دور ہوتا ہے، کیسا؟ قرآن سے۔ جب انسان کے دل میں قرآن کی محبت ہو تو گانا نہیں سنے گا، جب انسان کے دل میں گانے کی محبت ہو تو انسان خود بخود قرآن سے دور ہو جائے گا، خود بخود۔ وہی اللہ نے یہاں فرمایا، دیکھیں لیضل، تاکہ وہ گمراہ ہو جاتا ہے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، بغیر علم، بغیر علم کے، یعنی کہ وہ انسان جب گانے کے پیچھے چلتا ہے تو خود بخود دین سے دور ہو جاتا ہے، قرآن سے دور ہوتا ہے۔ جیسا کہ آج کے ماحول میں لوگ نظم سنتے ہیں، یہ نظم انسان کیا کرتا ہے؟ قرآن سے دور کر دیتا ہے، بولتے کہ نظم بہت اچھا ہے، کہ انسان قرآن سے دور، نعوذ باللہ۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کو بنا لیتے ہیں ہزوا، مذاق۔ ہزوا مطلب مذاق، کس کو؟ قرآن کی آیتوں کا، قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑانا، نبی کا مذاق اڑانا، کسی مسلمان کے داڑھی کا مذاق اڑانا، کوئی مسلمان ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھا ہے اس کا مذاق اڑانا۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، ہاں کا مطلب اللہ کی نشانیوں کا جو نا مذاق اڑانا۔ کوئی انسان کسی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، کافر بن جاتا ہے انسان۔ کوئی عالم جو ہے نا ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھا ہے، اسے دیکھ کے کوئی انسان ہنستا ہے، مذاق۔ ٹخنے سے اوپر رکھتا ہے، اس کا تعلق دین سے ہے، اگر آپ اس کا مذاق اڑائیں گے تو کہ آپ دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی عورت پردہ کرتی ہے، آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ آج کے ماحول میں بھی تو پردہ کرتی نا، یہ انسان جہنم میں داخل ہوگا۔ وہی اللہ نے فرمایا، دیکھیں اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے مہین، دردناک عذاب، رسوا کن عذاب ہوگا۔ یعنی کہ آیت نمبر 6 میں اللہ نے کن لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، دردناک عذاب کن لوگوں کے لیے؟ جو گانا سنتے ہیں، پہلا۔ دوسرا، اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کہ کسی عالم کے دین کا مذاق اڑاتا ہے، کسی عالم کے داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کا بھی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کا بھی ٹخنے سے اوپر کپڑے کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا
کہاں داخل ہوگا؟ نعوذ باللہ عذاب مہین، دردناک عذاب اس کو ملے گا۔ اب یہ برا انسان ہے، یہ برا انسان، اس کے بارے میں اللہ نے کہا آیت نمبر 7 میں، جب اس کے سامنے قرآن پڑھی گئی تو جیسا کہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھتا ہوں، یعنی کہ ایک کافر کے سامنے میں قرآن پڑھتا ہوں، کافر قرآن سنتا ہے پھر بھی کوئی ریاکشن نہیں کرتا، چل جاتا ہے وہاں سے، گویا کہ بوڑھا سکا، جیسا کہ بوڑھا کیا ہوتا ہے، کچھ بھی سنتا ہے لیکن ایسا چل جاتا ہے بغیر احساس کے۔ بوڑھا کے سامنے آپ کتنا بھی بولو، آپ وہ نہیں سنتا ہے، وہ نہیں سنتا ہے، کیونکہ اسے سننا نہیں دیتا ہے۔ اس طرح ایک جو گمراہ جو انسان ہوتا ہے، اس کے سامنے آپ قرآن پڑھو، وہ قرآن سنے گا، کیا بھی ریاکشن نہیں، چل جائے گا وہیں، یہ بھی انسان گمراہ ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا وَإِذَا جب تتلا، جب تلاوت کی جاتی ہے، علیہ اس پر، آیاتنا ہماری آیتیں، جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، واللہ منہ پھیرتے ہیں، یعنی کہ منہ پھیر، کیسا؟ مستکبرن، تکبر سے، جب ایک کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ تکبر سے منہ پھیر کے چل جاتا ہے، تکبر سے، گھمنڈ سے چل جاتا ہے، واللہ مستکبرن، کیسا؟ کأن، گویا کہ لم یسمعها، گویا کہ اس نے قرآن سنا ہی نہیں، یعنی کہ اگر آپ قرآن سنتے ہیں تو آپ کے دل میں کچھ نہ کچھ اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ریاکشن دکھتا ہے آپ کے فیس میں۔ ایک جو گمراہ جو شخص ہوتا ہے، خاص طور پر کافر جو ہے نا، جب وہ قرآن سنتا ہے، سن کے سیدھا تکبر سے چل جاتا ہے، تکبر سے نہیں مانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کأن، گویا کہ جو قرآن سن کر بھی جو ہے نا نہیں سنے جیسا رہتا ہے کافر، وہ انسان گویا کہ کأن فی اذنیہ، گویا کہ اس کے کان میں جو ہے نا وقرا، وقرا کا جو معنی ہے یعنی کہ صمما، یعنی کہ بوڑھے کی طرح ہے، جو قرآن سن کر بھی جو ہے نا اس پر ایمان نہ لانے والا، یہ بوڑھے کی طرح ہے، یہ بوڑھا جو ہوتا ہے انسان جسے سنا ہی نہیں دیتا ہے، ایسا انسان ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اندھا جس کو دکھتا نہیں ہے، ایک ہوتا ہے کہ مکہ جس کو بولنے نہیں آتا، ایک ہوتا ہے کہ بوڑھا جو انسان جو ہوتا ہے، گویا کہ قرآن سن کر بھی ایمان نہ لانے والا ایک انسان، جیسا کہ اسے سمجھنے کے لیے شاید ایک کافر آپ کے سامنے ہے، آپ اس کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں، اس کو سنائی دیتا ہے، سنتا ہے، سب کچھ ہے، وہ آپ کے قرآن کی بھی وہ سنتا ہے، وہ ترجمہ بھی سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتا ہے۔ ایسے کافر کو اللہ نے کہا کہ وقرا، یہ بوڑھا انسان ہے، یہ جو نا کان سے جو نا یہ بوڑھا ہے، گویا کہ اس کان میں سنائی نہیں دیتا، ایسا انسان ہے، ایسا انسان ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فبشرہ بعذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کو خوشخبری دے دو، کس کا؟ دردناک عذاب کا، دردناک عذاب کا اسے خوشخبری دے دو۔ گویا کہ یہاں جو بات بتائی گئی، جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو منہ پھیر کے چل جاتا ہے۔ اصل یہ مسئلہ کیا ہوا کہ نضر بن حارث ایک کافر تھا، نضر بن حارث ایک کافر تھا، یہ کیا کرتا تھا، جیسا کہ آج ہمارے پاس قرآن میں عاد، سمود کا، تمام انبیاء کا قصہ ہے، نضر بن حارث کیا کرتا تھا، پرانے زمانے کے بادشاہوں کا قصہ کی کتاب لے لگاتا تھا، پرانے زمانے کے بادشاہ کا قصہ، جیسا کہ آج بھی ملتا ہے، اس زمانے کے بادشاہ کا جو قصے کا کتابیں ملتا ہے، نضر بن حارث جو ہے نا پرانے زمانے کے بادشاہوں کا قصہ کی کتابیں لیتا تھا، لا کر لوگوں کے سامنے پڑھتا تھا، تاکہ لوگوں کو کس سے دور کرے؟ قرآن سے دور کرے، تاکہ لوگوں کو قرآن سے دور کرے، یعنی کہ اس طرح جو ہے نا کافر چاہتے تھے کہ لوگ قرآن سے دور ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان قرآن سن کر اس پر عمل نہیں کرتا ہے، اس کو نہیں سمجھتا ہے، گویا کہ وہ بوڑھا ہے، گویا کہ وہ بوڑھا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ان الذین آمنوا، بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا، لہم جنات النعیم، اس کے لیے جنت نعیم ہے، اس کے جو ہے نا نعمتوں والی جو ہے نا جنت ہے، ان لوگوں کے لیے نعمتوں والی جنت ہے، خالدین فیہا، وہ جنت پہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یعنی کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک مومن جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہو العزیز، عزیز کا مطلب غالبانہ، اللہ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، الحکیم، اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ حکیم کا ایک معنی آپ سمجھو، کوئی انسان غریب ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ نے اگر آپ کو غریب بنایا تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اللہ نے آپ کو مالدار بنایا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اللہ نے آپ کو بیمار بنایا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، یعنی کہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ آج آیت نمبر 8 تک ہماری تفسیر کافی ہے، یعنی کہ آج کے تفسیر کا جو خلاصہ ہے، سب سے پہلے الف لام میم، آیت نمبر 1
حروف مقطعات بولتے ہیں، حروف النورانیین بولتے ہیں، اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن میں جو بھی آیتیں ہیں یہ حکیم ہے، یعنی کہ حکمت پر دلالت کرتی ہیں، یعنی کہ قرآن میں اللہ نے نماز کا حکم دیا، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ قرآن میں اللہ نے زنا سے روکا، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ حکیم کا ایک اور جو معنی، قرآن بالکل واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے دوسری جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں ڈاؤٹ ہوتا ہے یہ کیا ہو، لیکن قرآن بالکل واضح ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا کہ جو نا یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے، کس کے لیے؟ احسان کرنے والوں کے لیے، محسنین کے لیے۔ محسنین کون ہیں؟ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں آپ یہ سمجھو کہ جو نا آپ اللہ کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ فیل نہیں ہوتا ہے، اگر آپ کو ایسا نہیں ہوتا ہے، تو آپ یہ سمجھو کہ اللہ آپ کو دیکھتا ہے۔ نماز پڑھتے وقت آپ کو دو چیز کرنا، ایک آپ یہ سمجھو کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے یا میں اللہ کو دیکھتا ہوں۔ ایسے سمجھ کے نماز پڑھیں گے گویا کہ جو ہے نا آپ محسنین میں آپ کا شمار ہوگا، آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ آپ کو ہدایت بھی دے گا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، یہی لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ نے کہا کہ جو نماز پڑھتے ہیں یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا کہ جو نا عذاب مہین، یعنی کہ دردناک عذاب کس کو ملے گا؟ جو لہو الحدیث، یعنی کہ جو گانا کو خریدتا ہے، جیسے کہ آج لوگ جو ہے نا پیسہ دے کے تھیٹر جاتے ہیں، لہو الحدیث، یعنی جو گانا سنتے ہیں، یعنی کہ جو مسلمان گانا سنتا ہے اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لہو الحدیث کی کئی تفسیریں، ایک گانا ہے، دوسرا ایسی کتابیں جو من گھڑک واقعہ ہے، جس میں ایسے واقعہ جو آپ کے عقیدے کو بگاڑ سکتے ہیں، آپ کے عقیدے کو بگاڑ سکتے ہیں، ویسی کتابیں وہ بھی لہو الحدیث میں شمار ہوگا۔ اور اسی طرح لہو الحدیث کی ایک تفسیر ہے، ایسی بات جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، بیکار بات ہے، یہ بھی لہو الحدیث میں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرو کافروں کے سامنے، کافر کیا ریاکشن کرتی؟ نہیں سنے جیسا ریاکشن کرتی، سن کر بھی کیا نہیں سنے جیسا۔ اللہ نے فرمایا کہ کافر کیا ہیں؟ بوڑے ہیں، حالانکہ بوڑھے نہیں ہیں لیکن قرآن سن کر بھی جو ہے نا وہ ایمان نہیں لاتی، گویا کہ وہ کیا ہیں؟ بوڑھے ہیں کافر۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے جنت نعیم ہے۔ جنات النعیم، یہاں ہم نے پڑھا جنات النعیم، کئی جنت ہے، بعض علماء نے کہا کہ 7 جنت ہے، ایک ہے جنت نعیم ہے، ایک جنت عدن ہے، یعنی کہ اس طرح جو نا بعض علماء نے کہا کہ جنت عدن، جنت نعیم، اس طرح جو نا 7 جنت ہے، واللہ عالم۔ بلکہ جنت اصل میں جو نا 4 جنت ہے، جو حدیث میں آ کر ہے جنتان من ذهب و جنتان من فضہ، 2 جنت چاندی کے ہی، 2 جنت سونے کے، چاندی کے 2 سونے کے 2، واللہ حدیث میں جو آ کر ہے۔ پھر جنت پہ انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وعد اللہ حق، یہ اللہ کا وعدہ، یعنی کہ ایک توحید پرست جنت پہ داخل ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اسی وجہ سے جب بھی جنت کا ذکر آئے ہم بولیں گے کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، 3 مرتبہ پڑھیں گے، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ جب بھی جنت کا ذکر آئے تو ایک مسلمان 3 مرتبہ پڑھے، فرض نماز میں نہیں، نفل نماز میں۔ نارمل بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں گھر میں، جنت کا لفظ آتا ہے وہیں رکو آپ بولو 3 مرتبہ جنت کے بارے میں، نار کا لفظ آتا ہے جہنم کا، وہیں رک کر آپ بولو کہ اللہم انا نعوذ بک من النار 3 مرتبہ۔ خاص طور پر آپ سنت نماز پڑھتے ہیں اس میں جنت کا ذکر آتا ہے، آپ بولو کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، فرض نماز میں نہیں، نفل نماز میں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وعد اللہ حق، اللہ کا جو بھی وعدہ ہے حق ہے، وہ العزیز، اللہ تعالی عزیز ہے اور حکیم ہے، اس کا کوئی فیصلہ جو نا حکمت پر دلالت کرتی ہے۔ آیت نمبر 9 تک آج ہماری تفسیر جو ہے نا کافی ہے۔